آپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ شاید آج دیکھی ہو. دونوں طرف سے یہ بات کہا جا رہی ہے کہ جی ہندوستان اور پاکستان دونوں بڑے بڑے کلیمز کر رہے ہیں. انڈیا اینڈ پاکستان ٹاکڈ بگ, بھڑکے ماری, بٹ سیٹلائٹ امیجری شوڈ لمیٹڈ ڈیمیج. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کے 2 طیارے کم از کم جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ان کے کم از کم 2 طیارے مار گرائے ہیں, مگر یہ جو بات اب آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی ڈیمیج کیا ہے ہمارے ملٹری انسٹالیشنز کو. تو جو آپ چونکہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا سر؟ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے یہ صرف ایک اخبار کی آپ ریٹنگ پہ اٹھا کے نہیں کر سکتے. میں روزانہ تقریباً انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرویو دے رہا ہوں, انکلوڈنگ بی بی سی اور بہت سارے اور کورسپونڈنٹس کو بھی. وہ سب ایگری کرتے ہیں اور اپنے آرٹیکلس میں اب لکھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے کلیم سبسٹینشلی are found to be truth. میں ایک ریزن بھی دیتا ہوں. دیکھیے ایک طرف ہمارا ڈپٹی چیف آف آپریشن ایئر وائس مارشل اورنگزیب بات کرتے ہیں, اپنے پکچر دکھاتے ہیں, ویڈیوز دکھاتے ہیں, آپ کو پروف دیتے ہیں, اور سب سے بڑی بات اگر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈیجیٹل پروف بھی ہے ہمارے پاس. اس کی تفصیل کا شاید ٹائم آپ کے پاس نہ ہو, میں جا سکتا ہوں. اور دوسری طرف انڈین ایئر مارشل خود آ کر, مجھے امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جی, مجھے انڈیا جانے کی پہلے ضرورت ہے. انڈیا کے ایئر مارشل تشریف لاتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نے, آپ جیسی کوئی جرنلسٹ بیٹھے, اس کا پہلا سوال کیا ہوگا جب ایئر مارشل صاحب سامنے انڈین ایئر فورس کے بیٹھے ہوں گے کہ ایئر مارشل صاحب آپ کے کتنے جہاز ڈسٹرائے کیے پاک فضائی نے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بتائیں کیونکہ جنگ میں نقصان ہو جاتا ہے, دشمن کو خوشی ہوگی. آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا آپ نہیں بتانا چاہتے کتنے نمبر, تو آپ بتائیں ہندوستان پاکستان کے کتنے مارے, وہ بھی ہم نہیں بتانا چاہتے. تو نہیں آپ وہ تو ہم بتائیے نے مجھے, براہ تو راست میرا تو ماننا دکھایا یہ ہے چشتی کہ صاحب, مارشل مگر صاحب کو میرا سوال آپ سے یہ تھا, اور چونکہ اتنی جگہ شرنک ہو گئی ہے نا جی, بات چیت کوئی سین بات چیت اس پورے دوران تو نہیں ہو سکی, تو اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آر یو سیٹسفائیڈ ود دا پرفارمنس آف ایئر ڈیفنس سسٹم؟ میرا خیال ہے ہمارے ذہنوں میں ایک پکچر یہ آ گئی ہے کہ پاکستان کے عام لوگوں کے ذہنوں میں ہم نے ڈال دی ہے, یا ہو سکتا ہے ہم نے ڈال دی ہو, کہ پاکستان کے ارد گرد کوئی کنکریٹ دیوار ہے 100 میل اونچی, کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکے گی, جو آئے گی وہ ٹکرا جائے گی. دیکھیے جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک ڈیمیج, لیول آف ڈیمیج فرق ہو سکتا ہے, لیکن ڈیمیج ہوتا ہے. یو کی ناٹ سے کہ کوئی بھی چیز پاکستان میں آ گئی تو یہ کیسے آ گئی. دنیا میں جو اسلحہ بیچنے والے ہوتے ہیں, جو جی ویپن بناتا ہے, جو ڈرون بناتا ہے, جی جو میزائل بناتا ہے, اس کا دوسری کمپنی توڑ بناتی ہے. جب وہ توڑ بنا لیتی ہے تو میزائل بنانے والی کمپنی اور ماڈیفکیشن کر کے اس کا توڑ نکال لیتی ہے. تو یہ آن گوئنگ ریس ہے. جی یہ بچپن میں نے جب نوجوان جی کمپیوٹر سر, خریدنا آپ چاہتا کی تھا تو مجھے میں نے کسی سے سر پوچھا اس پہ کہ میں وین از دا آتی ہوں. بیسٹ ٹائم ٹو سر بائی آپ کی کمپیوٹر, مجھے کب لینا چاہیے. آپ ابھی بھی اس نے کہا نوجوان ہیں ٹمارو. سر, آپ ابھی بھی نوجوان ہیں. تو میں یہ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ لیٹ می ٹیک دیٹ فارورڈ.